اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ سورہ عادیات جس میں اللہ رب العزت نے کچھ قسم کھائی اور اس کے بعد پھر جواب قسم انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہو۔ قسم کھائے اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی۔ اصل میں گھوڑا عربوں کا ایک سواری اور محبوب سواری، بہت ہی پیارا سواری ہے۔ گھوڑوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے دن میں اگر ان کی قیمت کا اندازہ لگ جائے تو نارملی گھوڑا 50 لاکھ 60 لاکھ یا 1 کروڑ تک جاتا ہے۔ نارملی گھوڑا آج کے دن میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی موٹر سائیکل لے کر کے ہمیں بہت فخر ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ارے یہ گاڑی۔ ان کے یہاں وہ ایک سواری کی حیثیت سے، اور اس کے بعد پھر وہ گھوڑے جن پر سوار ہو کر کے وہ میدان جنگ میں جاتے تھے، اور میدان جنگ میں جانے والے گھوڑوں کو اسی طریقے سے تیار کرتے تھے، ان کا کھانا پانی کھان پان اور اس کے بعد پھر ان کی ٹریننگ۔ اب یہ اگر تمام چیزیں تیار کر رہا ہے ایک بندہ اپنے دین کے لیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی پہنچ بھر تیار رہو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ تیار رکھو تم۔ اور یہ لوگ اگر تیار کرتے ہیں دین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اور اس گھوڑے کو قربان کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کے کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ ہانپتے ہوئے وہ دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے پھر ہانپتے ہیں، جو سانس پھولتی ہے وہ ایسے گھوڑوں کی قسم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر کے چنگاری نکالنے والے گھوڑوں کی قسم۔ وہ جو ایک ٹاپ رکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس سے چنگاری نکلتی ہے، اس کی قسم۔ اللہ رب العزت ذرا دیکھیے کہ اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں، صرف ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم پر وضاحت کرنے جائیں تو کافی لمبا وقت کھینچ جائے گا۔ ایک ایک چیزیں بڑی عجیب چیزیں ہیں، خالی سوچنے کی بات ہے کہ اس کو اپنے دل دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کی قسم کہی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ وہ عرب کا معمول تھا کہ صبح حملہ اکثر کیا کرتے تھے۔ وہ وقت بڑا عجیب اور بڑا پیارا ہوتا ہے، ایسے وقت پر وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے جان ہتھیلی پر لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ ہمارا تو فیشن ہے کہ ہم تو بائک چلائیں گے تب دھول اڑائیں گے، خاص طور سے نوجوان معاشرہ، اور اسی گرد و غبار میں گھس جانے والوں، گروہ میں فوج میں کے اندر گھس جانے والوں کی قسم۔ فوسطن به جمعا، یہ بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا کہتے ہیں کیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ کیوں نہ شکری کرتے ہیں؟ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے بہت چوٹائی گن، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے بہت چوٹ لگ گئی، اللہ رب العزت نے تھکا دیا۔ ارے سب چوٹ ہمیں ہی لگتی ہے،
ساری تکلیفیں ہمارے لیے، تمہاری چند چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ساتھ کتنی بڑی راحتیں اللہ رب العزت نے رکھی، اس پر تمہارا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ اس پر دھیان کیوں نہیں جاتا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں غریب بنایا، ہمیں ہی رہی گئے غریب بنے کا، کیوں کہا آپ نے؟ نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں آپ کو، کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان پر شکریہ کیوں نہیں کرتے؟ ناشکری بہت عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے اور بہت بری چیز ہے ناشکری۔ ناشکری کر کے انسان اپنی روزی میں کمی کر لیتا ہے، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، جو ہے اس کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جہاں چند باتیں کہیں وہاں پر یہی کہا تھا کہ ان ربی لغنی حمید، اللہ رب العزت کی ناشکری نہ کرنا میرا رب بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اور ناشکری پر بہت سی آیتیں ملیں گی آپ کو، ناشکری پر بہت سی آیتیں ملیں گی آپ کو۔ ناشکری کرنے سے روزی میں کمی ہوتی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے، اگر ناشکری کرو گے تو مزید عذاب میں مبتلا کر دیں گے تم کو، دنیاوی عذاب، اسی میں دنیا میں پریشان کر دیں گے، تکا دیں گے ہم تم کو۔ جو ملا اس پر شکریہ ادا کرو، جو ملا ہے اس پر شکریہ ادا کرو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کوڑا میں ایک صاحب بیٹھے تو نہ جانے کہاں سے ایک واقعہ سنا رہے تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، انتقال کر گئے۔ سلیم پردھان کر کے تھے، نام تھا، جو ممکن ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ایسے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا، غریب تھا، اب کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا، کیسے پڑھا تھا، غریب تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دعا کہ اللہ رب العزت جو روزی ہم مجھے آج ہی دے دے، آج ہی دے دے، جو کچھ بھی آج ہی دے دے ہمیں۔ اب بہرکیف اس کو جو کچھ ملنا تھا ملا، اس کے بعد پھر اس نے خود پیٹ بھر کھایا اور کھانے کے بعد پھر اوروں کو بھی کھلا دیا، چل بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو مارنا ہی یار، بھوکا ہی مارنا، مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ صدقہ و خیرات کرنا، اس کی روزی میں اضافہ 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 اضافہ، اور اس کے بعد پھر اسی میں بڑھتا گیا۔ ایک بڑا عجیب، ہاں فوری طور پر یاد آ گیا، بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے یہ واقعہ، جو ہے عربی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ، وہ ٹیچر تھا، غالباً ٹیچر تھا، سیلری اس کی قریباً وہی 8-10 ہزار یا کتنا ایسے کچھ بنتی تھی، وہاں ان کے حساب سے وہ کم ہی تھی، ہمارے یہاں کے حساب سے بہت زیادہ، لیکن ان کے حساب سے کم ہی تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ بچے تھے، شادی ہو گئی تھی، بچے تھے، بیوی تھی، بیوی ذرا تھوڑا سنجیدہ مائنڈ کی تھی۔ اس کا ایک دوست ملا کافی دنوں کے بعد کسی شادی میں، ملا، اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یار کیسے بولو اور کیا حال ہے، کیسے چل رہا ہے، وہ بتایا۔ تو اس نے کہا یار تھوڑی سی پریشانی ہے، میرے دوست تھا، کہہ دیا، ویسے ہوتا ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ کل حال، جیسے بھی اس نے کریدا، تو اس نے کہا یار تھوڑی سی پریشانی چل رہی، مزید کریدا، اس نے کیا بات ہے، تو کریدنے پر اس نے بیان کر دیا، یار اتنی تنخواہ ہے اور اس کے بعد پھر مہینہ پورا نہیں ہوتا، خرچ ہو جاتا ہے، اور قرض پر قرض میرے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، کچھ متعین کر لو اور اس کو صدقہ کر دیا کرو۔ یار عجیب بات کر رہے ہو، اب تو ویسے نہیں پوریا تو صدقہ کرنے کی بات کر رہے ہو، کر لو۔ اس کے بعد پھر وہ واپس آیا گھر پر، بیوی سے بات ہونے لگی، تو بیوی نے کہا کہ تجربہ کر لو، بیوی نے کہا کہ ایک تجربہ کر ہی لو۔ 7,000 کی 8,000 ریال تنخواہ کی بات آئی تھی، اس میں جو لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ 30 ریال 7-8 ہزار میں 30 ریال، ہمارے یہاں کا 7-8 ہزار روپے میں 30 روپیہ، 30 ریال اس نے متعین کر دیا کہ ہم کو دینا۔ جس مہینے میں اس نے متعین کر دیا کہ دینا، اس مہینے دے دیا، اس مہینے میں وہ لیبل میں معاملہ آ گیا،
لیول میں آ گئے 30 ریال. دوسرے مہینے میں کچھ قرض اترا، تیسرے مہینے میں کچھ قرض اترا، چوتھے مہینے میں کچھ قرض اترا، دھیرے دھیرے قرض اترتا گیا. اور اس کے بعد پھر اس کا بیان ہے کہ یار فریز میں اب جو ہے سبزی بھی بھری رہتی ہے، کچھ پھل فروٹ بھی رہتے ہیں، اور کچھ آمدنی بھر کے پیے کہ جو کچھ بھی ہے آمدنی ہوئی. اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے لکھتا ہے کہ اسی درمیان میں میرا ایک پرانا ساتھی ملا جو وہ کیا نام ہے اس کا، پلاٹنگ کا بزنس کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ یار میں ایسا ایسا کرتا ہوں اور تم بھی شامل ہو جاؤ. اور شامل کیا ہونا ہے، تم تھوڑا اگر کوئی کسی آدمی کو پاؤ تو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو بیچوں گا، وہ خریدے گا، میں بیچوں گا، اور اس میں بھی تمہارا کچھ حصہ میں متعین کر دوں گا. جو کچھ ہوگا جس حساب سے ہوگا اس حساب سے میں کر دوں گا. تو اس میں بھی معاملہ ایک راستہ نکل گیا، ایک راستہ اللہ رب العزت رہنمائی کر دیتے ہیں، راستہ نکل جاتا ہے نکلنے کا. تو یہ ہے اللہ رب العزت کے یہ شکریہ ادا کرنے کا یا ناشکری کرنے کا انجام ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ جب لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، کہتے ہیں کفران نعمت پر بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی. اس طریقے سے کرنا چاہیے. الہ العالمین سے دعا کے بارے الہ ہمیں شکران نعمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیتوں سے سبق حاصل کرنے اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ایسے ایمان مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.